بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ایمان لانے والوں کی صفت بھی بیان کی ہے جن کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ہی دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں گزری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی ہمیشہ غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم حقیقتاً ایمان لانے والے ہو تو ایمان لانے والا کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہمیشہ غالب رہے گا، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ اچھا وہ ایمان والے کون سے ہیں؟ وہ ایمان والے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا صفت ان کی بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما لے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں الذین استجابوا للہ والرسول، جو ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے لبیک کہتے ہیں، پکار کے سامنے لبیک کہتے ہیں۔ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سامنے آتے ہیں تو وہ اسے پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول انہیں پکارتے ہیں، چاہے وہ جہاد کے لیے ہو، چاہے وہ نماز کے لیے ہو، چاہے وہ ایمانداری کے لیے ہو، چاہے وہ سچائی کے لیے ہو، چاہے وہ خاندانی رشتہ داری نبھانے کے لیے ہو، خاندان کو جوڑنے کے لیے ہو، چاہے وہ آپس میں محبت کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر خم تسلیم کر دیتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، اوف تک نہیں کہتے، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ حکم بڑا سخت ہے۔ اور جس طرح کہ آج کا مسلمان کہہ رہا ہے نا، ابھی رمضان کے روزے قریب ہی ہے، رمضان کا مہینہ قریب ہی ہے، آنے والے ہے، جس میں ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ ہم سے رمضان کے روزے نہیں رکھے جا سکتے، ہم رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ انہیں قرآن کی آیت یاد دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، اور جتنی اس کے اندر طاقت ہے اسی کے مطابق میں انسان کو مکلف بناتا ہوں، اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ انسان کو اگرچہ ہمیشہ عافیت ہی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے کہ ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی مصیبت نہ آئے، ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے، ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی بیماری نہ آئے، کوئی شر، کوئی فتنہ، کوئی آزمائش ہمارے اوپر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر آ بھی جاتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بیماریوں سے، تمام آفات سے، تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ او کون سے ہیں ایمان لانے والے؟ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ اللہ اکبر۔ خوشی میں تو جب جیب بھری ہونا تو پھر تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بھی کر لوں گا، میں بھی کر لوں گا، میں بھی کر لوں گا، سب کچھ کر لیں گے۔ ہر بندہ تیار ہوتا ہے، ہر کام کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جس کے اوپر مصیبت آن پڑی ہو، جس کے اوپر پریشانی آن پڑی ہو، اور جب اس کو کہا جائے نا کہ آپ فلاں کام کر لو، تو پھر اس کی ایک کیفیت، ایک بیہیویئر جو اس کا ہوتا ہے دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ آج کے مسلمان کے اندر ہے، یہ آج کے مسلمان کے اندر ہے۔
میں تھوڑا بیمار ہو جاؤں، بیماری میں پڑا ہوا ہوں نا، تو مجھے اگر کوئی نماز کا کہہ دے نا تو میرا رنگ ہی چینج ہو جاتا ہے، میرا بیہیویئر ہی چینج ہو جاتا ہے۔ ہاں آج ہم اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ جو ان کی بات کر رہا ہوں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اور میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے ہیں۔ اور جو نہیں کرتے وہ تو ایک طرف ہیں۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں نا جو عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، من بعد ما اصابهم القرح، اور جب ان کو زخم پہنچتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ پیسہ تو الگ چیز ہے، مال و دولت تو الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ زخم لگنے کے باوجود بھی ایمان والوں کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ جب بھی اللہ کا حکم سامنے آئے، انسان جس حالت میں بھی ہو اس کو لبیک کہنا چاہیے، یہی ایمان والے ہیں۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر وہ لوگ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر زندہ کر لے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر زندہ کر لو میرے بھائیو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ سورۃ النازعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی صفت بیان کی ہے نا، کیا ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت والے دن کھڑے ہونے سے ڈرا نا، جنت ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو تمام خواہشات سے بچائے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا ارشاد فرمانے کہ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں نا، اور جو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کے لیے میں نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی صفت بیان کی ہے جن کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ سبحان اللہ، مجھے تھوڑی سی تکلیف پہنچے کسی سے اور مجھے کوئی آ کر بتائے کہ وہ آپ کو مزید تکلیف پہنچانے والا ہے، تو میری کیفیت ہی چینج ہو جائے گی، میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے نہ جانے میں کیا کرنے لگ جاؤں گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ایمان والوں کو کہ اگر کافروں نے حملہ کر دیا ہے اور کوئی تمہیں آ کر بتائے کہ پیچھے سے ایک اور لشکر آ رہا ہے، یا اور بھی کافر لوگ جو ہیں وہ تمہیں مارنے کے در پر ہیں، الذین اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اور اس کے ذریعے وہ ایمان والوں کو ڈرانا چاہتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فزادهم ایمانا۔ اس بات سے بھی ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے آپ کو چھپاتے نہیں ہیں، مجاہدین کی تو بات ہی کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے جہاد کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا۔ اور جب لوگ انہیں ڈراتے ہیں نا کہ کافروں کے پاس تو ایسا اسلحہ ہے اور اس سے ایمان والوں کا ایمان اور بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا، خوف زدہ نہیں ہوتے، ڈرتے نہیں ہیں، اور کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو اللہ کی ذات ہی کافی ہے۔ ایمان والا تو کہتے ہیں کہ میرے لیے تو اللہ کی ذات ہی کافی ہے، اور وہی نعم الوکیل ہے، خوب کارساز ہے، بہترین کارساز ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کی صفت، اور ایسے ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ پھر اجر ضائع نہیں کرتے، میں آخر میں پھر وہی شروع والی بات دہرا دیتا ہوں کہ ایمان والوں کی صفت جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سامنے آئے، سر کو تسلیم کر دیتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔
فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری زندگی میں عافیت لے کر آئے، آزمائش اور جتنے بھی فتنے ہیں ان سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، تمام بیماریوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔